بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے گدھے کا ہے، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام تورات کے حافظ تھے اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہو گئی تو خدا جل جلالہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چھپ چھپ کے مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی۔ اس نے تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار ڈالا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر دیا۔ ان قیدی بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ایک دن خدا جل جلالہ نے اپنے معجزے سے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے آزاد کروایا۔ عزیر علیہ السلام رہائی کے بعد یروشلم آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ پورا یروشلم ویران ہو چکا تھا اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خدا جل جلالہ سے فرمانے لگے، اے خدا، اب تو یہ لوگ کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں کچھ مفیدار درخت دیکھے۔ اس نے وہاں سے کچھ پھل کھا لیے، انگور کا رس پیا اور کچھ پل حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام یروشلم تک پہنچے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسے سے باندھ لیا اور خود ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اس وقت عزیر علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ خدا جل جلالہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جا اور عزیر کی روح قبض کر۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اس کا کانا اور اس کا گدھا زمین پر ایسے ہی پڑے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ خدا جل جلالہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا۔ تقریباً 70 برس بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا، اور اس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب یروشلم آ کر آباد ہو گئے۔ نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئی اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب تقریباً 100 برس گزر گئے تو خدا جل جلالہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ فرمایا اور عزیر علیہ السلام سے پوچھا، اے عزیر، تو کتنی دیر سویا رہا؟ عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی تھی اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ علیہ السلام پھر زندہ ہو گئے تو عصر کا وقت تھا۔ عزیر علیہ السلام کہنے لگے، شاید صبح سے عصر تک میں سویا ہوں۔ خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے عزیر، دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے جب اپنے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے عزیر، خدا نے تجھے 100 سال تک سلا دیا تھا اور آج تمہیں پھر سے زندہ کیا ہے۔ اے عزیر، دیکھ میں تیرے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور اس کے گدھے کی ہڈیاں جوڑنا شروع ہو گئی۔ ایک پورا ڈھانچہ بن گیا، پھر اس پر گوشت چڑھ گیا اور پھر وہ زندہ ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے عزیر، تمہارا کانا آج بھی ویسے کا ویسا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے خدا جل جلالہ کا شکر ادا کیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور پھر بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے، کیا آپ لوگ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہو
لوگ کہنے لگے ہاں وہ اللہ کے نبی تھے اور اس کو گزرے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، وہ اللہ کا نبی عزیر میں ہی ہوں۔ مجھے خدا جل جلالہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور اب پھر سے مجھے زندہ کیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن اس بستی کے لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ بستی کے لوگ اس عورت کو لے کے آئے اور اس سے کہا کہ عزیر کی جو واقعات آپ ہمیں سناتی تھی آپ ابھی ان کی نشانیاں بتائیں۔ وہ عورت عزیر علیہ السلام کی ایک ایک نشانی ان لوگوں کو بتانے لگی اور وہ ہر نشانی کو حضرت عزیر علیہ السلام میں دیکھنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے بالکل ویسے ہی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی بالکل ویسی ہیں، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا سب کچھ ویسی ہی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت جو کہ نابینا تھی کہنے لگی اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ خدا جل جلالہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا مانگ کہ خدا جل جلالہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگی اور خدا جل جلالہ نے اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ جب اس بوڑھی عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ کر کہنے لگی مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی، یہی اللہ کا نبی عزیر ہے۔ بستی کے وہ سارے لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قدم چومنے لگے۔ پھر وہ بوڑھی عورت اور چند اور لوگ عزیر علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آئے جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور اس کے پوتے بھی موجود تھے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت ان سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ سوالات کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام سے کہنے لگا میرے والد صاحب کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو چاند کی مانند تھا۔ اگر آپ واقعی میرے والد عزیر ہیں تو آپ وہ نشان ہمیں دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا قمیص اتارا اور پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے اور بنی اسرائیل کے وہ سارے لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور قدم چوم کر کہنے لگے ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، آپ سچ میں اللہ کے نبی عزیر ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار ہر چیز پر حکمت رکھتا ہے۔